فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس ساری تمہید کے بعد اب تفریع ہے دو قسم کے لوگ. بس لیکن من اوتیہ جس کو دیا گیا کتاب ہو، اس کی کتاب، اس کا اعمال نامہ. کتاب کون سی؟ اعمال نامے کی. جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ بیمینہ ہی، دائیں ہاتھ. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اب قریب اس کا حساب لیا جائے گا، آسان حساب. اس کا حساب ہوگا آسان، جس سے واضح ہو کہ اخروی حساب کے دو قسم، آسان اور مشکل. اور یہ اخروی ایک حدیث نے حل کیا، اور وہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور ہماری ام المومنین کی روایت سے، اور بڑا یہ ذرا قدر علم جو ان کے توسل سے ہم تک پہنچا. فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لیس احد یحاسب الا ہلک، لیس احد یحاسب الا ہلک، کہ قیامت کے دن جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. ام المومنین حدیث سن لی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی اللہ فداءک، مجھے اللہ آپ کو قربان کر دے، آپ پر فدا کر دے، میری جان آپ کو قربان ہو جائے. یہ کیسی محبت ہے، میری جان آپ پر قربان ہو جائے. ایک بار مسروق تابعی سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ ان کے شاگرد تھے اور ان سے احادیث لیا کرتے تھے. تو حاضر ہوئے سماع حدیث کے لیے، تو ان کے پاس حسان بن ثابت بیٹھا ہوا. جناب مسروق نے ناگواری کا اظہار کیا کہ حسان آپ کے پاس کیوں آیا؟ صحابی نبی علیہ السلام کا، بلکہ نبی علیہ السلام کا شاعر، یہ آپ کے پاس کیوں ہے؟ یہ تو قصہ اس میں پیش تھا. جو آپ پر تہمت لگی کہ مرکزی کردار حسان ابن ثابت کا تھا، یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے، کیوں آیا آپ کے پاس؟ ناگواری کا اظہار کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے دل میں ناگواری تھی، رنجش تھی، مگر اس نے میرے نبی کے بارے میں ایک شعر کہا، اس شعر نے تمام ناگواری ختم کر دی. اور وہ شعر کیا تھا؟ الا ان عرضی وعرض ابی وجدی لعرض محمد منکم بقاء، میری عزت، میرے باپ دادا کی عزت، محمد کی عزت کے قربان. فرماتے ہیں کہ یہ اس کا شعر سن کر وہ رنجش میں نے ختم کر دی. حالانکہ اس اور یہ تہمت کا قصہ بڑا تکلیف دہ ہے. تو یہ حدیث بھی نبی علیہ السلام کی محبت کی ایک دلیل ہے کہ ان کے دل میں کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کھوٹ کھوٹ کے بھری رہی. فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ سے قربان کر دے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. یہ ایک تعارض اور تناقض ہے آپ کے اس فرمان میں اور قرآن کی آیت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ معاملہ یہ کہ ذاک العرض یعرض ومن نوقش فقد ہلاک، جو قرآن میں ہے نا آسان حساب، یہ عرض ہے، لوگوں پر گناہ پیش کیے جائیں، لوگوں پر گناہ پیش کیے جائیں گے، یہ عرض ہے. اور یہ آسان حساب.
اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا اقرار لے گا. فلاں گناہ کیا بندہ مان لے گا, فلاں گناہ کیا بندہ اقرار کرے گا, فلاں گناہ کیا بندہ اقرار کر لے گا. اور اللہ آخر میں فرمائے گا کہ سترتها علیک فی الدنیا اغفرها لک اليوم, تیرے ان گناہوں پر میں نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا, آج ان کو معاف کر دوں. اور بعض حدیث میں یہ بات صراحت سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے گناہ پر دنیا میں پردہ ڈال دے, قیامت کے دن اسے اس گناہ کا عذاب نہیں دے گا, وہ گناہ قابل معافی. جب وہ گناہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکار رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہیں پکڑا, تو بعد میں کیسے پکڑے؟ تو اللہ اس کو معاف کر دے. فرمایا کہ یہ آسانی تھا عرض, لیکن منسوخ شل حساب فقط عذب, جس شخص کے ساتھ حساب بصورت مناقشہ ہو وہ ہلاک ہو جائے گا. بصورت مناقشہ لماذا فعلت کذا, تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو یہ کیوں, اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. کوئی دنیا کی طاقت اس کیوں کا جواب نہیں دے سکتی, وہ یقیناً برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. یہ حدیث ہے 70,000 افراد کی بلا حساب جنت میں جائیں گے. اس کا معنی یہی ہے کہ ان کا حساب مناقشے کی صورت میں نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر پیش ہی نہیں ہو, پیشی تو انبیاء کی بھی ہو, انبیاء بھی پیش ہو. کوئی امت ہی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا, ان کا حساب ہوگا مگر بصورت عرض, بصورت مناقشہ نہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو پیش کرے گا, گناہوں کو اقرار دے گا اور معاملہ بے باک ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بلکہ بعض بندے ایسے بھی جن کے عمل میں استقامت پیدا ہوگی اور پھر وہ سچی توبہ کر کے نیک اعمال کے ساتھ مختص ہو گئے, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, اللہ ان کو بنائے گا, گناہ پیش ہوں گے اور اللہ آخر میں کیا کہے گا, اجعلوها حسنات, ان گناہوں کو نیکیاں بنا دیں. گناہ نیکیاں بن جائیں. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے.